دیکھیں آپ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ والدین میں جب جھگڑا ہو جائے، والدین میں، اور ان میں سے ایک ناحق ہو دوسرا حق پر ہو، پھر بھی آپ نے اس سے تعلق قائم رکھنا ہے، اس کے بیسک رائٹس آپ نے ادا کرنے ہیں، اگرچہ حق دوسرے کے پاس ہے لیکن آپ نے ادب و احترام نہیں چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ دونوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ تو کسی سے تعلق ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صحابہ اور اہل بیت سب ہمارے ہیں، ان کے اندر جو اختلاف تھا وہ اجتہادی اختلاف تھا، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایک کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں؟ خود آپ سے سوال ہوا مرزا صاحب، والد اور والدہ میں اختلاف اور بات طلاق تک آ جائے تو اولاد کس کا ساتھ دے؟ آپ نے کہا اولاد دونوں کا ساتھ دے گی دونوں کا ساتھ دے، اور آگے آپ نے کہا کہ حق پہ جو ہے اس کا زیادہ ساتھ دے لیکن دوسرے کا بھی ساتھ دے، دوسرے کا ساتھ چھوڑنا نہیں ہے۔ خود آپ نے کہا کہ والد اگر حق پہ ہے طلاق دینے میں تب بھی والدہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور والدہ اگر حق پہ ہے والد ناحق طلاق دے رہا ہے تب بھی آپ نے والد کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ والد اور والدہ میں اختلاف ہو اور بات طلاق تک آ جائے تو اولاد کس کو ساتھ دے؟ اولاد دونوں کا ساتھ دے، دونوں کا ماں باپ کا رشتہ موجود ہے، باقی جو حق پہ ہے اس کا ایکسٹراڈنری ساتھ دے۔ اگر باپ نے ظلم کر کے ماں کو فارغ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ نے آپ کو بھی فارغ کر دیا ہے، آپ نے باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ البتہ اس ایک معاملے میں آپ جو ایک حق پہ اس کا ساتھ ضرور دیں، لیکن پارٹی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا دستبردار ہو جائے گا۔ نہ حق بھی ہے تو آپ نے ساتھ حق والے کا دینا ہے، پلس آپ نے جو بیسک رائٹس ہیں وہ تو آپ نے سیو کرنے ہیں دونوں کے، ٹھیک ہو گیا؟ والدین میں اگر اختلاف ہو جائے تو آپ نے دونوں کا ساتھ دینا ہے، دونوں کا ساتھ دینا ہے۔ اور مرزا صاحب یہ اللہ کا کرنا دیکھیں، اسی ویڈیو میں آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اعلان لا تعلقی کر رہے، اسی ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین میں سے کسی سے لا تعلقی آپ نہیں کر سکتے، آپ دونوں کا ساتھ دیں گے، دونوں کے ساتھ ماں باپ کا رشتہ موجود ہے۔ تو مرزا صاحب صحابہ اور اہل بیت سب کے ساتھ ہمارا احترام کا، ہمارا ایمان کا رشتہ موجود ہے، ہم کیسے کہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں معاویہ کے شیعہ نہیں؟ مرزا صاحب آپ نے کہا کہ والدین میں اگر اختلاف ہو جائے اور طلاق تک نوبت پہنچ جائے، ایک ناحق ہو اور دوسرا حق پر ہو، کہتے ہیں اولاد دونوں کا ساتھ دے گی، دونوں کے ساتھ ماں باپ کا رشتہ موجود ہے، باقی جو حق پہ ہے اس کا ایکسٹراڈینری ساتھ دے۔ اگر باپ نے ظلم کر کے ماں کو فارغ کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ نے آپ کو بھی فارغ کر دیا، آپ نے باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہی رکھنا ہے، اس تعلق کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ماں باپ ہوں اور صحابہ کرام ان کے مقابلے میں خربوں ماں باپ ہمارے قربان۔ ایک صحابی کی فضیلت ایک غیر صحابی پہ اتنی ہے کہ اس کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اربوں خربوں کے اگر اس سے بڑی گنتی لے آئیں، صحابہ کرام اور دوسروں کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر والدین میں سے ایک ناحق ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑنا، وہ ناحق اس کو طلاق دے رہا ہے پھر بھی باپ کو نہیں چھوڑنا، باپ کا حق ادا کرنا ہے، اس سے تعلق رکھنا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہم نے کیوں نہیں رکھنا تعلق؟ مرزا صاحب ہم کیوں کہیں کہ ہم علی والے ہیں معاویہ والے نہیں ہیں، یا ہم معاویہ والے ہیں علی والے نہیں ہیں؟ والدین میں فاسق و فاجر بھی ہو سکتے ہیں، نفس پرست بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا اور لوگوں کے سامنے ان کے ایمان کو کسوٹی بنا کر پیش کیا۔ صحابہ تو وہ ہیں جو اس دنیا سے گئے اور ان کے لیے گارنٹی ہے کہ ایمان پر گئے، اور جن کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں کہ وہ ایمان پر گئے ہیں یا نہیں گئے، ان کو تو صحابی کہتے ہی نہیں۔ ہم اہل سنت ان کو تو صحابی نہیں مانتے، اہل سنت تو صحابی کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں، لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ملا ہو اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو، وہ صحابی ہے، اور ہم اسے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مرزا صاحب۔ اور اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اور ان کے ساتھی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی موت ایمان پہ ہوئی، تو پھر آپ رضی اللہ عنہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ عبداللہ بن ابی کو رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر آپ دوسرے منافقین کو رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے؟ اگر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی تو صرف اس لیے اہل سنت کے نزدیک ان کی موت ایمان پر ہوئی۔ جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، والدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان سے تعلق توڑیں گے نہیں، والدین سے بھی تعلق نہیں توڑا جا سکتا، اور اس سے اربوں خربوں گنا زیادہ
صحابہ کرام اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے بھی تعلق توڑا نہیں جا سکتا اگر کوئی ناحق تھا تب بھی، لیکن ادھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اولت طائفتین بالحق، دونوں گروہ حق پر ہیں، ایک حق کے زیادہ قریب ہے، دونوں حق پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرما طائفتین عظیمتین، دو عظیم الشان گروہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عظیم الشان قرار دے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے، جھوٹے پراپیگنڈے کی بنا پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔